ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا، ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے ہمیشہ باقی رہے گا۔ تم کس چیز پر اپنا ایمان خراب کرتے ہو، کن چیزوں پر اللہ کو ناراض کرتے ہو، اور کن چیزوں کی وجہ سے آخرت کو برباد کرتے ہو؟ ارے یہ سب دنیا ہے، عارضی ہے، یہاں کی ہر چیز عارضی، یہ دکان، یہ مکان، یہ پلاٹ، یہ پراپرٹی، یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ جسم، یہ جان، یہ مال، یہاں کی ہر چیز عارضی، ہر نعمت عارضی۔ تو دنیا کی عارضی چیزوں کے چکر میں کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے ایک دن سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ تمہاری جوانی، تمہاری صحت، تمہاری راحتیں، تمہارے آرام، اور تمہاری رعنائیاں، تمہاری طاقت، تمہاری قوت، تمہاری حکومت، تمہاری شہرت، تمہاری عزت، تمہاری دولت، کچھ نہیں بچے گا۔ یہ سب عارضی چیزیں ایک دن ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ باقی رہنے والی نعمتیں، ابدی نعمتیں، دائمی نعمتیں، وہ سب اللہ کے پاس ہیں۔ تو کیوں پھر اپنی آخرت برباد کر رہے ہو ان چھوٹی چھوٹی، معمولی معمولی اور عارضی چیزوں کے چکر میں؟ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور کتنے دن کی زندگی ہے، کتنے دن کی زندگی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں صبر سے گزار لو، شکر سے گزار لو۔ ارے اللہ کوئی چیز دے اس پر شکر ادا کرو، کوئی چیز نہ دے صبر کر لو، تھوڑے دن کی زندگی صبر کے ساتھ گزار لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بالضرور اجر و ثواب دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں رہ کر صبر کیا، ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ہم ضرور اجر و ثواب دیں گے۔ تو صبر کر لو میرے دوستو عزیزو۔ حرص اور ہوس اس کی وجہ سے اپنا ایمان برباد مت کرو، آخرت کو برباد مت کرو۔ یہ ذہن مت بناؤ کہ دنیا کو ہی جنت بنانا ہے، نہیں، جنت نہیں بن سکتی۔ کتنا بھی زور لگا لیں، آدمی کتنا بھی بڑا بن جائے میرے دوستو عزیزو، پھر بھی وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا رہے گا۔ اپنے آپ کو میرے دوستو عزیزو وہ ہمیشہ بے بس اور مجبور اور بے کس محسوس کرتا رہے گا۔ یہی تو اللہ کی طاقت ہے۔ ایک چیز آج ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ چیز ہوتی تو بہت اچھی بات تھی، لیکن جب وہ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے تو اس کی اہمیت نکل جاتی ہے، پھر اس سے اوپر ہماری سوچ چلی جاتی ہے، پھر وہ بھی مل جاتی ہے، پھر اس کی اہمیت نکل جاتی ہے۔ یہی ساری دنیا کا حال ہے۔ جب تک ایک چیز آدمی کو نہیں ملتی وہ سوچتا ہے کہ یہ مل جائے تو تیری زندگی بن جائے گی، لائف بن جائے گی، انجوائے کرنا، موج آ جائے گی۔ لیکن جب وہ چیز مل جاتی ہے تو پھر اس کی قدر، اس کی اہمیت اس کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ یہی حال ہے میرے دوستو عزیزو، آپ دنیا کے کتنے بھی بڑے مالک بن جائیں، عزتیں لوٹ لیں، دنیا کما لیں، دولت کے ڈھیر لگا لیں، حکومت کی کرسی پر بیٹھ جائیں، ساری دنیا پر حاکم بن کر بیٹھ جائیں، تو پھر بھی آپ اپنے آپ کو بے بس، بے کس، کمزور، لاچار محسوس کریں گے، کیونکہ یہی اللہ کی طاقت ہے، یہی اللہ کی طاقت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تھوڑے ہی دن کی زندگی صبر سے گزار لو، جو چیز نہیں ہے اس کو پانے کے لیے جھوٹ موٹ مت بولو، جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، صبر کر لو۔ صبر کے ساتھ زندگی گزارو گے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے، وہاں انجوائے کرنا، وہاں زندگی سے انجوائے کرنا۔ دنیا کی نعمتیں تو عارضی ہیں، وہاں کی نعمتیں تو ہمیشہ ہمیش کی ہیں۔ وہاں صحت ملے گی ایسی جو کبھی ختم نہ ہو، جوانی ایسی جو کبھی ختم نہ ہو، راحت ایسی جو کبھی ختم نہ ہو، زندگی ایسی جو کبھی ختم نہ ہو، نعمتیں ایسی جو کبھی ختم نہ ہو، اور نہ وہاں غم ہے، نہ دکھ ہے،
نہ بیماری ہے، نہ کمزوری ہے، نہ پریشانی ہے، نہ آفتیں ہیں، نہ مصیبتیں ہیں، نہ نفرتیں ہیں، نہ عداوتیں ہیں، نہ بغاوتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، محبت ہی محبت، پیار ہی پیار، ساری نعمتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تھوڑے دن صبر کر لو۔ اور صبر کے میرے دوست و عزیزو کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعہ، طاعت پر جم جانا، یہ بھی صبر ہے۔ دل نہیں چاہتا کہ نماز پڑھوں، دل نہیں چاہتا کہ روزہ رکھوں، دل نہیں چاہتا کہ زکوٰۃ دوں، دل نہیں چاہتا کہ سچ بولوں۔ اللہ فرماتے ہیں ارے صبر کر، صبر کر، اور ان چیزوں پر اپنے آپ کو جما دے، جما دے۔ دل نہیں چاہتا تو بھی سچ بول، دل نہیں چاہتا تو بھی امانت داری سے کام کر، دل نہیں چاہتا تو بھی نماز پڑھ، دل نہیں چاہتا تو بھی تسبیح پڑھ، دل نہیں چاہتا تو بھی تبلیغ کر۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی تو صبر ہے، صبر کرو، تھوڑے دن کر لو، اس کے بعد راحتی راحتیں ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے صبر، صبر عن المعصیت، گناہوں سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے۔ دل چاہتا ہے جھوٹ بولنے کا، دل چاہتا ہے نشہ کرنے کا، دل چاہتا ہے شراب پینے کا، دل چاہتا ہے عیاشیاں کرنے کا، دل چاہتا ہے نافرمانیاں کرنے کا، دل چاہتا ہے رشوت لینے کا، رشوت دینے کا، چوری کرنے کا، ڈکیتی ڈالنے کا، اور نہ جانے کیا کیا گناہ کرنے کا دل کرتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ارے مت کر، صبر کر لے، صبر کر لے۔ شراب پینے کا دل کرتا ہے، مت پی، صبر کر لے۔ میں اس دنیا کی شراب پر صبر کرنے کے بدلے تجھے جنت کی پاکیزہ شراب پلاؤں گا، صبر کر لے، تھوڑے دن صبر کر لے، جنت میں تیری ساری چاہتیں، ساری تمنائیں، ساری خواہشیں تیرا رب پوری فرما دے گا، صبر کر لے۔ اور ایک ہوتا ہے میرے دوستو صبر علی المصیبہ، مصیبتوں پر صبر۔ دنیا ہے میرے دوستو عزیزو، ہر طرح کے حالات یہاں آتے رہتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی راحت، کبھی بے سکونی، کبھی صحت، کبھی بیماری، اور کبھی خوف، کبھی بے خوفی، کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی نفع، کبھی نقصان، کبھی عزت، کبھی ذلت۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اور ان تمام میرے دوستو عزیزو چیزوں سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں، نہیں ہو سکتا۔ مجھے کوئی غم نہ پہنچے، نہیں ہو سکتا۔ مجھے کوئی دکھ نہ پہنچے، نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے کوئی بھی دشمنی نہ کرے، سب محبت ہی محبت کرے، نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ تو دنیا کا یہ نظام ہے، تو یہاں حالات آتے ہیں، کبھی غربت کی وجہ سے، کبھی افلاس کی وجہ سے، کبھی فقر و فاقے کی وجہ سے، کبھی بے روزگاری کی وجہ سے، کبھی بے اولادی کی وجہ سے، کبھی اپنوں کی طرف سے، کبھی غیروں کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، کبھی دوستوں کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ تو ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر، بیزار ہو کر دنیا کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ خودکشی کر لیں، کہ تمام ان سے تھپیڑوں سے باہر نکل جائیں گے، سکون سے رہیں گے۔ نہیں میرے دوستو عزیزو، یہ راستہ غلط ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ارے صبر کر لو، یہ حالات ہیں، صرف تمہارے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ ہیں۔ تم اپنے سے اوپر مت دیکھو، نیچے دیکھو، کتنے لوگ تم سے بدتر حالت میں زندگی گزار رہے، اپنے سے نیچے دیکھو۔ اس لیے ان حالات پر صبر کرو۔ تو یہ تمام صبر کی صورتیں ہیں، شکلیں ہیں۔ تو صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں ان صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کی وجہ سے اور ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ان کو اجر و ثواب دوں گا، اور ایسا اجر و ثواب دوں گا، ایسا اجر و ثواب دوں گا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے تو یہ لوگ بھی میرے دوست و عزیزو تعجب کریں گے کہ اللہ یہ تو کن کن چیزوں کی وجہ سے ہمیں اتنا اجر و ثواب دے رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے میں یہ تمہیں اجر و ثواب دے رہا ہوں۔